صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج سے ایک اور عنوان کے اوپر ویڈیوز شروع کر رہے ہیں، اور وہ عنوان ہے سنتوں کے تعلق سے۔ روزمرہ کی جو سنتیں ہیں، امت جو ہے ان سنتوں سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ سنت کیا، فرائض سے بھی امت بہت دور ہو چکی ہے۔ پھر بھی ہماری جو ہے ایک کوشش ہے اور ایک فکر ہے کہ بھئی امت فرائض کے اوپر بھی آئیں اور سنتوں کے اوپر بھی آئیں، اور یہ مسلم بات ہے، جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اس کو فرائض کی توفیق دیں گے۔ تو اس لیے سنتوں کا تذکرہ ضروری سمجھ رہے ہیں، اور یہ ارادہ بہت پہلے سے تھا، لیکن کچھ عوارض کی وجہ سے اس کے اوپر قدم نہیں اٹھا سکے۔ اب الحمدللہ اس کے اوپر ہم لوگ قدم اٹھا رہے ہیں، تو ہر دن جو ہے اس کا بھی ایک ویڈیو آپ تک پہنچائیں گے، اور وہ ویڈیو بھی بہت لمبا چوڑا نہیں رہے گا، آپ کی سہولت کے لیے 5 سے 7 منٹ کا ویڈیو رہے گا۔ کبھی کبھی جو ہے 1-2 منٹ زیادہ بھی ہوں گے، لیکن عام جو وقت ہے اس کا 5 سے 7 منٹ کا رہے گا۔ تو ہر دیکھنے والے سے میری گزارش ہے کہ مسائل کے ساتھ ساتھ سنتوں کے ویڈیوز کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ جب آپ سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اور جو دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہو وہ دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ کے دلوں میں آئے گی۔ سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑی برکتیں عطا کریں گے، بڑی پریشانیوں سے اللہ بچائیں گے۔ تو اس لیے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ عرض کرنا ہے۔ واقعہ اصل میں آج کا نہیں، کچھ زمانہ پہلے کا ہے، کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ذات، یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں، بہت ہی اونچی شخصیت، اور آپ کا جو خاندان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا خاندان کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ آپ سیدوں میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں، مدنی خاندان ہے، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں اپنی حیات میں تقریباً کتابوں میں لکھا ہوا ہے 17 یا 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا وہ زمانے میں۔ تو آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ تو حضرت کا ایک واقعہ میں عرض کرنے چلا ہوں۔ واقعہ یہ ہے، مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دولت کدے پر تشریف لے گئے، اور آپ دیوبند سے نکلے تھانہ بھون، تو پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ رات ہونے کی وجہ سے حضرت آئے مسجد میں، حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جگانے کا ارادہ تھا، لیکن جگا نہیں سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ حضرت نے، یعنی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے
بورڈ میں دیکھا، چارٹ میں دیکھا، لکھا ہوا تھا کہ ملاقات کا وقت فلانے وقت سے فلانے وقت تک، اس کے بعد ملاقات کا وقت نہیں۔ تو اس وجہ سے اکابر ہیں دونوں بھی، تو حضرت حسین احمد بندری رحمۃ اللہ علیہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے مسجد میں ہی ایک کونے میں بغیر بستر اور بغیر چادر کے ایسے ہی جو ہے مڑ کے سو گئے۔ صبح ہوئی، نماز کی تیاری ہو گئی، حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز کے لیے تیار، اور اتنے میں حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے۔ جیسے ہی مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ اتنے بڑے اللہ والے سعادات میں سے ہیں اور آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ تو حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، ملاقات کی، معانقہ کیا، پوچھا بھی کب آئے؟ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد بندری رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے کہ بھئی رات میں آیا ہوں۔ بات چیت ہوئی تو مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا جب رات میں آپ آئے ہیں تو مجھے کیوں نہیں جگائے؟ تو ایک مزے کی بات ہے یہ، فوراً شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد بندری رحمۃ اللہ علیہ بورڈ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بھئی آپ کا بورڈ جس کے اندر آپ کے پورے اوقات درج ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور جس وقت میں میں آیا ہوں وہ وقت آپ کا فارغ وقت تھا، دوسری چیزوں کے لیے تھا، ملاقات کا وقت نہیں تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، آپ کو تکلیف دینا اچھا نہیں سمجھا، تو اسی لیے کونے میں آرام کیا۔ تو حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دنگ رہ گئے کہ بھئی اتنے بڑے اللہ والے، اور کتنا جو ہے ان کے اندر خیال تھا سامنے والے معمولات کا، سامنے والے آدمی کے معمولات کا کتنا خیال، یہی اصل چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اوپر تو بہت ساری باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، اصل وہ باتیں عرض نہیں کرنا ہے، اصل چیز مجھے سنت کا مقام و مرتبہ آپ تک پہنچانا ہے، سنت کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کو مجھے کہنا ہے۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، سنتوں سے فارغ ہو گئے، تو حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اتفاق اس دن جمعہ کا دن تھا، تو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سنت یہی ہے قرات کا کہ پہلی رکعت میں سورہ سجدے کی تلاوت ہو، دوسرے رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت ہو، یہی سنت ہے۔ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سنت پر عمل کیا۔ اب پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھنا تھا، پڑھے، درمیان میں سجدے کی آیت آ گئی تو حضرت جو ہے سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ اب پیچھے جو مقتدی تھے اس میں عام لوگ بھی تھے، اور اسی طریقے سے حضرت کے متوسلین اور حضرت کے مریدین بھی موجود تھے، معلوم نہیں تھا لوگوں کو، تو کچھ لوگ جو ہے رکوع میں چلے گئے۔ اب حضرت جو ہے سجدہ کر کے سیدھے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب رکوع سے جب اٹھتا ہے امام یا مقتدی تو کیا کہے گا؟ نماز پڑھنے والا کوئی بھی ہو، رکوع سے جب اٹھے گا تو اللہ اکبر نہیں کہے گا، بلکہ سمع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا پڑے گا۔ لیکن حضرت کے متوسلین مریدین جو تھے، کچھ لوگ رکوع میں چلے گئے تھے، انہوں نے سنا کہ بھئی یہ کیا ہے، سجدے کی جو ہے تسبیح پڑھی جا رہی ہے یا دوسری جو ہے تکبیر پڑھی جا رہی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ سیدھے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد سجدے والی آیت کے بعد والی جو آیت ہے وہاں سے قرات شروع کی، تو ان لوگوں کو اب سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو گیا، ان کو کیسی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ جو لوگ رکوع میں چلے گئے تھے ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور کبھی ان کی زندگی میں ایسی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، نہیں سجدے والی آیت کی نماز انہوں نے
وہ آیت جس پہ سجدے کا حکم ہے، وہ آیت پڑھنے کے بعد سجدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد باقی نماز آگے مکمل کی جاتی ہے، ایسی نماز انہوں نے نہیں پڑھی۔ اب ان متوسلین کو، ان مریدین کو غصہ آ گیا۔ اب ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بھئی نماز پڑھانے والی شخصیت کون ہے، پڑھانے والے کتنے بڑے اللہ والے ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کا خاندانی تعلق کہاں سے ہے، ان کا نسب کیا ہے، معلوم نہیں تھا۔ تو ناواقفیت میں ان لوگوں نے حضرت کی شان میں گستاخی کر دی، بری بری باتیں اپنی زبان سے نکالیں، گالیاں دیں۔ حضرت نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے بعد جو ملاقاتیں ہونی تھیں ہوئیں، باتیں جو ہونی تھی ہو گئیں۔ آپ یعنی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے لیے تشریف لے گئے، دیوبند تشریف لے آ گئے۔ اب وہاں حضرت کو معلوم ہوا، حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ فلانے لوگوں نے حضرت کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت نے ان کو بلا کر پوچھا کہ بھئی بات ایسا سننے میں آ رہی ہے کہ آپ لوگ صبح جو حضرت آئے تھے ان کے شان میں گستاخی کیے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا جی ہاں، وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے، اندر ایک باہر ایک، غلطی کرتے تھے، لیکن کوئی اگر پوچھ لے تو غلطی کا اقرار بھی کرتے تھے، ایسا نہیں کہ بھی چھپا لیا جائے، یہ ہم لوگوں کی عادت ہے۔ لیکن وہ لوگ دل کے بالکل صاف تھے، ان کو بس اتنی تکلیف تھی کہ کبھی انہوں نے ایسی نماز نہیں پڑھی تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ انہوں نے ہماری نماز خراب کر دی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا کیا الفاظ کہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے گدھا کہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے کتا کہا، اس طرح کے مختلف الفاظ جو کہ حضرت کے شان کے بالکل خلاف ہیں، سادات میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے آپ کا۔ تو حضرت نے کیا کہا، یعنی مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ارے بیوقوفو، کیا تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جا کے حسین احمد مدنی سے کہو کہ وہ ایک نماز ہمیں دے دے اور ہماری پوری زندگی کی نمازیں وہ لے لے۔ کتنی بڑی بات ہے، صرف اس ایک دن کی صبح کی نماز حسین احمد مجھے دے دیں تو اس کے بدلے میں پوری زندگی کی نمازیں انہیں دے دوں گا۔ کیوں ہوا؟ سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے۔ ایسی بات نہیں کہ حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سنت پر عمل نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے وہ بھی، اور ان کے سلسلے میں تو بہت ہی زیادہ اہتمام ہے۔ ان کے خلفاء جو ہیں، ان کے مریدین کے پاس سنت کا بہت زیادہ خیال رہتا ہے، اور حضرت کا مزاج بھی وہی ہے، سنت کے اوپر سختی سے عمل کراتے تھے۔ لیکن یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس سنت کے اوپر حضرت کا ذہن نہیں گیا ہو، بس اتنا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جا کے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہو کہ وہ ایک نماز مجھے دے دیں اور میری پوری زندگی کی نمازیں آپ لے لیں۔ تو سنت کا اتنا زیادہ اہتمام ہے، اتنا مقام اونچا ہے، اتنا اونچا مرتبہ ہے سنت کا، کہ سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے وہ عمل مکمل درجے تک پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے سنتیں بہت ہی ضروری ہیں، ہر کام میں ہم سنت کا لحاظ رکھیں، ہر کام میں ہم سنت کو ملحوظ رکھیں۔ کوئی کام ہم کریں تو سوچیں پہلے کہ بھئی یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ کھانا پینا ہمارا سنت طریقے سے، سونا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کمانا خرچ کرنا، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، ہماری ہر عبادت سنت کے مطابق ہو، تب زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، اور سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازیں گے۔ ان نعمتوں میں دو نعمتیں اللہ ایسے عطا کریں گے، ایک نعمت دنیا کی، ایک نعمت آخرت کی۔ دنیا کی نعمت اللہ رب العزت مرنے سے پہلے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرا دیں گے، اور آخرت کی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔
صرف سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے ہے، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر لیا تو آدمی کے لیے زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ آج کل لوگ جو پریشان نظر آتے ہیں، لاکھ روپے 2 لاکھ روپے مہینے کو کماتے ہیں لیکن برکت نہیں رہتی، پیسہ جو ہے بیکار خرچ ہوتا رہتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہر چیز میں اگر ہم سنت کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، پریشانیوں سے اللہ بچائیں گے، مصیبتوں سے اللہ بچائیں گے، اور دنیا آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں بے بہا نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو اس لیے کل سے انشاءاللہ سنتوں کا تذکرہ شروع ہوگا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے تاکہ سنت کا مقام و مرتبہ آپ لوگ سمجھ سکیں، تو اس وجہ سے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔